بسا اوقات انسان کی موت اس بات میں ہوتی ہے جس کی وہ خواہش کرتا ہے۔ طلب کرنے والوں نے مجھے طلب کیا، مگر میری برائی جیسا کسی پانے والے نے مجھے نہ پایا۔ میں نے معلوم کیا کہ کون سی قاتل بیماری ہے اور کہاں سے آتی ہے، تو میں نے معلوم کیا کہ وہ خدا تعالیٰ کی نافرمانی سے آتی ہے۔ میں شیطانوں کے ساتھ پہاڑوں پر پھرا، لیکن برے انسانوں کے سوا کسی سے میں نہیں گھبرایا۔ میں نے عمدہ کھانے کھائے اور نشہ آور چیزوں کو پیا، لیکن میں نے صبر و امن سے زیادہ لذیذ کسی چیز کو نہ پایا۔ جس شخص نے اپنے آپ کو باعزت کیا تو اپنے پیسے کو ذلیل کر کے کیا ہے۔ میں نے اس چیز پر غور کیا جو عزت والے کو ذلیل بنا دیتی ہے اور طاقت کو توڑ دیتی ہے، تو میں نے فاقہ کشوں اور حاجت مندوں سے زیادہ ذلیل کسی کو نہیں دیکھا۔ میں نے جنگ کے اوزاروں کو استعمال کیا اور پتھروں کو اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے گیا، مگر قرض سے زیادہ بوجھل میں نے کسی چیز کو نہیں دیکھا۔ میں نے ناداری اور مفلسی کے کوہگر انبار کو اٹھایا، لیکن کمینے کے محتاج ہونے کی نسبت ان کو ہلکا پایا۔ میں نے ملک الموت کو کنی کے فریض انجام دیتے دیکھا، مگر قرض خواں سے زیادہ سخت جان نکالنے والا ملک الموت کسی کو نہ پایا۔ ایک دوست صادق کا حصول نعمائے الہی میں سے بہترین نعمت ہے۔ ایسا عالم جو زید نہ ہو یا ایسا زید جو عالم نہ ہو، دین کو ان دو اشخاص سے شیطان سے زیادہ اندیشہ ہے۔ میں لڑائیوں میں حاضر ہوا، لشکروں سے لڑا، تلواریں چلائیں اور ہمسروں کو بچھاڑا، مگر بری عورت سے زیادہ غالب کسی کو نہیں پایا۔ میں نے درندوں، کفتاروں اور بھیڑیوں کو جانچا، ان کے ساتھ رہا، وہ میرے ساتھ رہے اور میں ان پر غالب آ گیا، لیکن بدخلق شخص مجھ پر غالب آ گیا۔ میں نے سورج کے نور اور چاند کی روشنی طلب کی، مگر مجھے اپنے دل کے نور سے زیادہ کوئی روشنی نہ ملی۔ میں آزادوں اور غلاموں کا مالک رہا، مگر سوائے میری خواہش کے کوئی اور میرا مالک مجھ پر غالب نہ ہوا۔ دشمنوں نے مجھ سے دشمنی کی، مگر میں نے جبکہ میں جاہل ہوں اپنے نفس سے بڑھ کر کوئی دشمن نہیں دیکھا۔ تنگیوں نے میری مزاحمت کی، مگر بدخلقی جیسی کسی نے میری مزاحمت نہیں کی۔ میں نے سمندروں میں سفر کیا اور خطروں کو دیکھا، مگر ظالم بادشاہ کے دروازے پر کھڑے ہونے سے زیادہ کوئی خطرہ نہ دیکھا۔ میں وحشیوں کی طرح جنگلوں اور پہاڑوں میں پھرا، مگر میں نے برے ساتھی سے زیادہ کوئی وحشت ناک نہ دیکھا۔ میں نے اپنے نفس سے راحت طلب کی، تو میں نے اس کے بے فائدہ چیز کو چھوڑ دینے کے سوا اس کے لیے زیادہ راحت دینے والا نہ پایا۔ بچوں میں کان درد کے خطرات زیادہ ہوتے ہیں، جبکہ کئی مرتبہ بڑے بھی اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کان درد سے نجات حاصل کرنے کے لیے اینٹی بائیوٹک ادویات بھی استعمال کی جاتی ہیں، تاہم ان ادویات کے استعمال سے مضر صحت اثرات کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس لیے کان درد کے آغاز میں ایسی ادویات کے استعمال سے گریز کرنا چاہیے۔ ادویات کے برعکس اگر گھریلو علاج پر عمل کیا جائے تو کان درد سے آسانی کے ساتھ چھٹکارا پایا جا سکتا ہے۔ جسم کے مختلف اعضاء کے درد سے چھٹکارا پانے کے لیے لہسن کو ایک قدرتی غذا سمجھا جاتا ہے۔ لہسن کے طبی فوائد کی وجہ سے اسے ایک قدرتی دوا سمجھا جاتا ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق لہسن میں اینٹی بائیوٹک خصوصیات پائی جاتی ہیں، جس سے کئی قسم کی بیماریوں کی شدت میں کمی آتی ہے۔ اس کے علاوہ سوزش سے بھی نجات ملتی ہے۔ کان درد سے نجات حاصل کرنے کے لیے لہسن کے 2 ٹکڑوں کو لے کر پیس لیں اور اسے 2 چمچ سرسوں کے تیل میں اس وقت گرم کریں جب تک لہسن کی رنگت تبدیل نہ ہو جائے۔ رنگت تبدیل ہونے پر ایل کو ٹھنڈا کر لیں اور پھر اس کے چند قطرے کان میں ٹپکائیں، جس سے کان کا درد فوراً ختم ہو جائے گا۔ 3 چیزیں نیکی کی بنیاد ہیں: اول تواضع بے توقع،
دائم سخاوت بے منت، سوم خدمت بے طلب مکافات۔ جسے اسم اللہ کے ساتھ قرار نصیب ہوا وہ غیر اللہ کے ہر بندھن سے نجات پا گیا۔